الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. برادران محترم، 14ویں سپارے کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن اور وہ صاحب ایمان ہو، ہم اس کو بڑی ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ان کو اجر دیں گے ان کی اعمال کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسے بہت ہی بہتر جو وہ عمل کرتے. قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق کن کو دیتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سب سے بہترین کن کی ہو جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے کہ وہ مختصر سے کام کر لیں، دنیا کی زندگی بھی شاندار ہو جائے اور آخرت کی بھی ہو؟ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ کوئی خود ساختہ راستہ نہیں ہے کہ تم یہ تصور کر لو کہ فلاں کام کر لیں گے تو اتنا نفع حاصل ہو جائے گا اور پھر کچھ اور مزید نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام اس بات کی بھی نفی کرتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار نہیں. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جو کوئی عمل کرے گا خود جواب دے، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے. اسلام کے ہاں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ساری دنیا نے گناہ کیا، اللہ نے ایک بیٹا پیدا کی اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، وہ ساری دنیا کے گناہوں کا بدلہ دے گیا، سب کے لیے کافی ہو گیا. محمد الرسول اللہ کی تعلیم اس کی نفی کرتی ہے کہ یہ سب غلط اور جھوٹ. یہاں ہر آدمی کو دو کام پورے کرنے، اس کا ایمان درست ہو اور ان شرائط کے ساتھ جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، اس آدمی کا عمل اس ایمان کے مطابق ہو اور اس میں کوتاہی اور غفلت کا شائبہ نہ ہو. اور اگر یہ دو چیزیں موجود ہوں تو قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہی زندگی بہترین زندگی ہے، اور انہی کو آخرت میں انداز قبر سے ہی شروع ہو جانا ہے. اطمینان قلب تو دنیا میں ہو جائے گا اس زندگی کا، اور پھر قبر میں جا کر اس کی راحت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کا اختتام اس نہایت پاک باز زندگی کا آخرت کے زمانے میں ہوگا جب اس کو کوئی دنیا کی تکلیف نہیں ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا تم سے یہ تعلق ہے تو بس یہ کافی، تمہارے پاس ہونے کے لیے میری رشتہ داری، میری دوستی کافی ہے۔ فرمایا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے افراد اکٹھے کی، ان کا یہ گمان دور کرنے کے لیے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ہیں، ہم تو بس بالکل جنتی ہیں، ہمیں تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کیا کہ بے شک تم سے میری عزیز داری ہے، لیکن ایک حقیقت کو کان کھول کر سن لو۔ فرمایا ہے میری پھوپھی صفیہ، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کو مخاطب فرمایا، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہو اور تم جنت میں چلی جاؤ گی۔ فرمایا اے ملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فرمایا اے پھوپھی صاحبہ عمل نیک کرنا، میں تمہیں کفایت نہیں کر سکوں گا قیامت کے دن اللہ سے، میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکوں گا۔ اس کائنات کی سب سے عظیم خاتون فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے حضور نے خطاب فرمایا اے فاطمہ دنیا کی باتیں مجھ سے پوچھ لو، جو میں دے سکتا ہوں تم کو دے دوں گا۔ اے میری اے فاطمہ عمل کرنا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ سے قیامت کے دن بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے لخت جگر کو کوئی بے نیاز نہ کر سکے، اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، پھر کون مستثنا ہے؟ پھر کن کی کشتیاں لوگ پار لگا دیں گے بغیر عمل کے؟ کس طرح لوگ جہنم کو ٹھنڈا کر دیں گے کہ جی فلاں شخص نے فرمایا تھا یہ پڑ پھونک مار کر جہنم ٹھنڈی، اور محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر پھونک کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پھونکوں سے جہنم ٹھنڈی ہو جاتی، آپ فرماتے ہیں فاطمہ فکر نہ کرنا، میں وہاں موجود ہوں گا، میں تم کو بچا لوں گا۔ نہیں، عمل کرنا ہے اور تم نے عمل میں کوتاہی نہیں کرنی۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری ایمان اور عمل صالح دونوں کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس کا بدلہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں دیں گے۔ فرمایا وہاں سے نکالے نہیں جائیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں ان کی مہمانی ہوتی رہے۔ پھر فرمایا ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا جو آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات، فلیعمل عملا صالحا، فرمایا اس کو چاہیے نیک عمل ہی کرتا رہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وہ قومیں جو برباد ہو گئیں، سب سے پہلے انہوں نے عمل ترک کیا۔ سورہ مریم میں ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ فرمایا ان کے بعد، ان نبیوں کی تعلیمات کے بعد، ایسے لوگ جان نشین ان کے ہو گئے جنہوں نے عمل صالح کو ترک کر دیا، سارے اعمال برباد کر دیے، اور میں خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا۔ چاہے کسی کا سیاق و سباق کتنا بڑا ہو، اگر اس کا عمل یا ایمان ان دونوں میں سے کسی میں خلل ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ سورہ ہود میں تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ڈبکیاں کھانے لگا، انہوں نے کہا عمل صالح کرتے رہو، نہ مانا۔ وہ شفقت پدری سے، باپ کی جو شفقت اللہ نے دل میں رکھی ہوئی، اللہ سے درخواست کر دی اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ فرمایا اے نوح انہ عمل غیر صالح
فلا تسل ما ليس لك به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اے نوح، وہ تمہارے بیٹے کا تو عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، فرمایا وہ تو تمہارے خاندان کے بقا اہل ہی نہیں، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ فلا تسل ما ليس لك به علم، تم مجھ سے اس کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اگر اصرار کرو گے تو جہلا میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یاد رکھنا عمل صالح کے بغیر کوئی کام درست نہیں ہوتا، کوئی آدمی اس عمل سے مستثنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پتا تھا کہ اس کائنات میں اس سے بڑی ہستی نہ ہوئی ہے نہ ہونی، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پوچھ لیا گھر کی بیویوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ نے تو تمہارے سارے گناہ معاف کیے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیکم ویہدیک صراطا مستقیما۔ فرمایا اللہ نے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، صراط مستقیم پر آپ کی رہنمائی فرما دی۔ یہ پاؤں میں برم کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ آپ اتنا کھڑے ہوتے ہو اللہ کی سرکار میں، اتنا گڑ گڑاتے ہو جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، کیا اللہ نے کوئی کمی رکھی ہے آپ کی عزت افزائی میں؟ جواباً فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے بیویو، اور کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں خلل نہ آئے، میں اس میں آگے بڑھتا ہی چلا جاؤں۔ کبھی کوئی کوتاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ کئی دفعہ موسم ناخوشگوار رہا، یہ نہیں ہوا کہ نماز ظہر نہیں پڑھی گئی کہ آج موسم بڑا ناخوشگوار، بڑا گرم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کبھی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹ عمل ہوتا تھا کہ ہم نے عمل ایسے کرنے ہیں شاید اللہ کے ہاں اس کا اجر ذرا بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ مسجد میں دور سے آتے تھے، 4-5 صحابیوں کا تذکرہ حدیث شریف، کسی نے کہا بھائی اللہ نے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، تم فلاں محلے سے نماز پڑھنے آتے ہو، کوئی گدھا خرید لو، اس پر سواری کر کے آ جایا کرنا، شرعاً کوئی عذر نہیں ہے، ایک مالدار آدمی خرید سکتا ہے، سواری کر کے مسجد میں آ سکتا ہے۔ فرمانے لگے نہیں جی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، میں تو اس لیے آتا ہوں کہ میرے قدم غبار آلود ہی رہے۔ ایک صحابی کے پاس گھوڑا تھا، مسجد میں نماز کے لیے آتے، بڑی سخت دھوپ ہوتی، گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتے۔ کسی صحابی نے کہا بھائی وہ سواری کر لو، کہنے لگا ثواب سارا گھوڑے کو دے دوں، پیدل ہی چلے، اور ثواب تو اس کو مل ہی جانا تھا۔ اس کے جذبات دیکھو کیسے کہ میں نے مسجد میں تو آنا ہی ہے، اللہ نے کوئی طریقہ مقرر نہیں فرمایا پیدل آؤ، سواری سے آؤ، کوئی اٹھائے تب آ جاؤ، فرمایا مسجد میں پہنچو۔ ان کو خیال کیا ہے شاید ایسا عمل کریں کہ اللہ خوش ہو جائیں، تکلیف گوارا کر لیں، پرواہ نہ کریں۔ صحابی کہتے ہیں بسا اوقات اتنی شدت کی گرمی ہوتی کہ سر زمین پر رکھتے تو سرخ ہو جاتا، اتنی گرمی شدید، فرش تپتا تھا۔ گھر سے لوگ ٹھیکریاں لے کر آتے، اس پر سجدہ ریز ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ یہ کبھی نہیں ہوا آج طبیعت ناساز ہے، تھوڑی سی چھینکیں آ گئی ہیں، نماز سے غیر حاضریاں شروع ہو جائیں۔ بعض صحابہ نماز میں آتے، 2-3 آدمی پکڑ کر ساتھ لاتے، چلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس گمان میں کہ عمل صالح میں کمی نہ ہو جائے۔ اسی عمل صالح کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت دفعہ فرمایا کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے۔ 6-7 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر۔ تمہیں زندگی وہ قوم نوح کی نہیں دی گئی، 1000 سالہ، 900 سالہ، 1200 سالہ زندگی۔ فرمایا میری امت کے لوگوں کی زندگیاں 60-70 کے درمیان ہوں۔ اب 60-70 سال کی عمر
50,000 سال کی عمر، اس تھوڑی سی زندگی کو آپ نے بڑے بلیغ پیرائے میں بیان فرمایا کہ تم اس زندگی میں بہت محنت کرو۔ اب وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 4-5 اپنے ذہن میں رکھی۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے کسی بازار سے گزر رہا، کسی شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پکڑے، میں نے مڑ کے دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے بچے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، اے بیٹے جب تو صبح کر دے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کر دے تو صبح کا انتظار نہ۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ جس کی رات گزر گئی ہے اگلی صبح اس کو نصیب ہوگی کہ نہیں، جس کی صبح گزر گئی اس کو کیا خبر کہ رات نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگوں کی روح دن کو قفس عنصری سے پرواز کر جاتی، کئی لوگوں کو رات کو موت آ جاتی۔ میں اس انتظار میں نہ رہو کہ روز و شب ایسے ہوتے ہی رہیں گے، یہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن کیا ضمانت ہے کہ آئندہ دن تمہارے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کبھی اس میں غفلت نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کی تعلیم دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طلوع ہونے والا دن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اعلان تو ہم نہیں سنتے، لیکن طبیعت غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں ہر طلوع ہونے والا دن کہتا ہے، اے بنی آدم، میں اللہ کا بنایا ہوا دن ہوں، قیامت تک میں نے دوبارہ نہیں آنا، اسی میں عمل کرو، یہ دن ریپیٹ نہیں ہونا۔ یہی ایک دن جو آج کا دن ہے، یہ کل اور دن، پھر اور دن اور دن، میں اس دن کو ضائع نہ کرنا، قیامت تک میں نے دوبارہ یہاں لوٹ کر نہیں آنا۔ یعنی یہ دن، اس میں ایک ہی دفعہ فیلنگ ہوتی ہے، بار بار چانس نہیں ملتے۔ یہ زندگی کا پیٹرول پمپ ایک ہی دفعہ بھر دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ٹینکی خالی ہے تو کل پھر 10 گیلن ڈلوا لیں گے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، یہ جو دن تو نے دیا ہے اس میں مہلت دی ہے، اے اللہ اس میں برکت دے دے، عمل کی قوت دے دے۔ کہ اللہ برکت بھی تو نے دینی ہے، عمل کی قوت بھی تم نے دینی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ اس لیے حضرات، یہ چونکہ عمل صالح کی مدت، زندگی کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر موت تک وقفے کا نام زندگی، اور اگر اس میں کوئی عمل نہ ہو یا ٹال مٹول ہی ہوتا رہے تو شرمندگی ہے۔ اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے کہ غفلت کے ساتھ وقت کو گزار دیا جائے، آدمی پروگرامنگ ہی کرتا رہے کہ فلاں تہوار گزر جائے گا تو یہ عمل کریں گے، فلاں شادی کا مرحلہ ختم ہوگا تو یہ کریں گے۔ کیا گارنٹی ہے ٹائم کی؟ نامے سپارے میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا ہم نے تو جہنم ان انسانوں اور جنوں کے لیے تیار کی، فرمایا ان کو دل دے رکھے ہیں، وہ غور ہی نہیں کرتے کہ وقت جا رہا ہے، وہ خیال ہی نہیں ان کو آنکھیں دے رکھی ہیں، حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، کان دے رکھے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو یہ گیٹس آف نالج ہیں، علم حاصل کرنے کے دروازے ہیں۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کسی سے یہ کیا ہو رہا ہے، میں غفلت میں ہی وقت گزار رہی ہوں، میں یہ تو چپاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جس طرح ان کی آنکھیں، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا غور و فکر کرنا، ان کے آنکھیں ہم سے بڑی، کان ہم سے بڑے، دل ہم سے طاقتور، لیکن وہ چونکہ خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، ہم تو جواب دے ہیں۔ تو میں ہماری غفلت جانوروں کی سی، اور میں بل ہم اضل، اور تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ آپ کسی جانور کو ماریں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اب تیرے سوا کون بچائے،
میں تو اپنی مدافعت نہیں کر سکتا. کسی گائے بھینس کو مار کے دیکھ لیں فوراً اس کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے. فرمایا یہ انسان اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا. بل اس سے بھی گیا گزرا. فرمایا اس گیا گزرے کی وجہ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، اللہ کو پسند نہیں. غافل سے اللہ متنبع کرتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف توجہ نہ کرو جو ہماری یاد سے غافل ہے، اس کی اطاعت نہ کرو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ بہت ہی بگڑ گیا، بہت آگے بڑھ گیا. فرمایا ایسے لوگوں کے سامنے نہ رہنا، نہ اس کی طرف توجہ کر. صحابہ کو اس بات کا بڑا گمان رہتا کہ ہر ایک مسلمان اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے اور ہر ایک کو صحیح اسلام پر کاربند رہنا چاہیے، قولاً عملاً. اور اگر کوئی آدمی بات چیت کرتا، تقریر واز کرتا تو اسے پوچھتے اور یہ جو کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی ہے. حدیث شریف میں ایک مثال آتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صاحب نے اٹھ کر تقریر کی اجازت طلب کہ میں نے تقریر فرمانی. حضرت علی نے فرمایا اگر قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کو اجازت دیتی ہیں تو تقریر کر لو. انہوں نے فرمایا کون کون سی آیت؟ حضرت علی نے فرمایا پہلی آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. تو میں وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑے جرم کی بات کہ عمل شمل کوئی نہیں، باتیں ہی کرتے جاتے ہو. دوسری آیت فرمائی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے. کیا جو باتیں لوگوں کو بیان کر رہے ہو اور اپنی ذات پر بھی فٹ کی ہیں کہ نہیں؟ پھر انہوں نے تیسری آیت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا کبھی دیکھتے ہو کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان ہے، بعض پر ایمان ہی نہیں. کوئی چیزیں تمہارے عمل کے اندر ہیں، بعض ایسی ہیں کہ عمل میں ہے ہی نہیں. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. میں اس کی جزا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا ایسے 50% مسلمان، کچھ کافروں کے ساتھ رسائی، کچھ مسلمانوں کے ساتھ دوستی، فرمایا بدترین عذاب سے دوچار ہو. يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اللہ بدترین عذاب میں ان کو جھونکے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تو غافل نہیں ہے جس سے جو کچھ عمل تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ایک ایک عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 360 جوڑ، فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 360 نیکیاں تو روز ہوں، 360 جوڑ سارے جسم انسان، ہر ایک جوڑ پر صدقہ واجب. ابھی میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کچھ شکایت فرمائی طبیعت کی خرابی. میں نے کہا جب طبیعت صحیح ہوتی ہے صحیح شکر ادا ہی نہیں ہوتا. طبیعت کی خرابیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ اتنا عرصہ تندرست رکھا، فلاں فلاں عمل کی کوتاہی کیوں کر دی؟ کیا اللہ سے کو ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی ٹھیک رہنا؟ اللہ جس کو ٹھیک رکھے
عمل صالح کی توفیق دے، اس کو شکر کی بھی ساتھ توفیق دے کہ تاکہ وہ شکر کرے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس میں ذات کا فائدہ بھی ہے۔ اور اس جگہ آتا ہے جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا، جو کفر کرے گا اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن طلوع ہوتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو کاروبار میں لگا لیتا ہے۔ ایک آدمی جو دکان پر جاتا ہے صبح، وہ کاروبار کرتا ہے، وقت دیتا ہے، لین دین کرتا ہے، گاہکوں کے پاس سودا بیچتا ہے، پھر نفع حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے اپنے آپ کو کاروبار میں لگاتا ہے، فرمایا یا نفس کو ہلاک کر دیتا ہے یا آگ سے آزاد کرا ہے، یا ایسے عمل کرتا ہے جو آگ سے چھڑا دینے والے ہیں، یا ایسے کام کرتا ہے جو آگ میں پھنسا دینے والے۔ فرمایا ہر آدمی اسی پر ہے، اور جو اس کو وقت ملے گا وہ اپنے آپ کو آگ سے چھڑا لے، اور جس دن پھنس گیا آگ میں چھڑانے والا کوئی۔ قرآن مجید سارا اسی موضوع پر ہے کہ یاد رکھو سورہ العصر میں آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا قسم ہے ہم کو زمانے کی، ساری دنیا خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان ہوئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور حق کا ساتھ دیتے۔ یہ چھوٹی سی ایک صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن مجید نازل ہی نہ کرتا، یہ سورہ عصر ہی نازل کر دیتا، فرمایا سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اکیلی صورت کا۔ اور ایک حدیث میں ہے دو صحابی جب ایک دوسرے سے ملتے، کوئی دو صحابی ضرور ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا کہ یاد دہانی ہو جائے کہ ساری دنیا خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والا کون ہے؟ ایمان کا پکا، عمل کا پکا، حق و صداقت کا ساتھ دینے والا، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کی کوتاہی سے بچیں، اور جو دن اللہ نے دیے ہیں اس کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ فلاں وقت کے بعد فلاں نیکیاں شروع کریں گے اور فلاں موسم میں فلاں نیکی۔ ابھی وقت ہے، خدا جانے بعد میں رہے یا نہ رہے۔ بآخر دعوانا